بڑی رکت انگیز حدیث مجھے یاد آ گئی، بخاری میں حدیث ہے، عثمان بن مظعون ایک صحابی تھے بوڑھے، ام العلا کہتی ہیں کہ میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی، بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ جب فوت ہوئے تو نبی الاسلام ہمارے ہاں تشریف لائے میت کو دیکھنے کے لیے، تو میں نے ان کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ عثمان، تیرے لیے تو آخرت کی زندگی میں اللہ کی نعمتیں ہیں، جنتیں ہیں۔ تو نبی الاسلام پاس کھڑے تھے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ اللہ اکبر۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو اپنے بارے میں نہیں پتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے؟ کتنے خطرناک الفاظ ہیں یہ۔ حالانکہ نبی الاسلام تو قطعی جنتی ہیں، لیکن آپ نے امت کی تعلیم کے لیے فرمایا، اور یہ الفاظ قرآن میں بھی ہیں، سورۃ الاحقاف میں پارہ نمبر 26 کے پہلے صفحے پر، اے نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اور مجھے تو خود نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ تو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں تو اللہ کی وحی کا پابند ہوں۔ ام العلا کہتی ہیں جیسے ہی میں نے حضور سے یہ بات جب سنی نا، میں کہتا ہوں کہ اس تکلیف کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ تو کتنے جذبے اور شوق میں نعرہ لگا رہی تھی کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ہاں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، خائف کبریا معاویہ معاویہ، عاشق مصطفیٰ معاویہ معاویہ، زاہد و پارسا معاویہ معاویہ، ہو کرم ہو عطا معاویہ معاویہ، خوبرو خوش ادا معاویہ 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 معاویہ۔ اور حضور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے تو اپنے بارے میں اور تمہارے بارے میں بھی نہیں پتا۔ ام العلا کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے لیے نہیں کہا کہ یہ جنتی ہے، اللہ جانے اس بندے کا معاملہ جانے۔ پھر کہتی ہیں کچھ دن بعد مجھے خواب میں نا ایک پانی کا چشمہ دکھایا گیا، بڑا خوبصورت، حضرت عثمان بن مظعون۔ میں نے حضور سے اس خواب کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ہاں یہ عثمان کا عمل ہے۔ پھر حضور نے کنفرم کیا، اور وہ بھی حضور نے کر دیا، کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، ورنہ تو وہ خود ہی کر لیتی نا۔ اس سے بڑھ کر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک صحابی جو آپ علیہ السلام کو وضو کروایا کرتا تھا، سفر و حضر میں سواری کا کجاوا کستا تھا، خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا، اور جتنے صحابہ تھے انہوں نے نعرہ لگایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو یہ تو سب سے بڑا صحابی ہے کہ حضور کا خدمت گزار ہے، انہوں نے کہا یہ تو جنتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم اسے جنت کی بات بتا رہے ہو، حالانکہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس نے خیبر کے موقع پر مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی، ایک چادر صرف، جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ اللہ نے اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ حضور کا خدمت گزار ہے، صحابی ہے، اور بعد میں لوگوں نے نعرے لگانے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ مقصد کوئی کسی صحابی کی توہین کرنا نہیں ہے، مقصد آپ کو عقیدہ بتانا ہے۔ اس اعتبار سے تو ہر کلمہ کو بھی جنتی ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، ہر مسلمان نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا، اسی امید میں ہے نا انشاءاللہ۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کا نام تھا مدعم، اس صحابی کا۔ صحابہ کرام اپنے گھروں میں گئے، اگر کسی نے ایک رسی بھی اٹھائی تھی نا، یہ سمجھ کے مال غنیمت کی کہ خیر ہے اس کی تو اتنی ورت نہیں میں گھر لے جاؤں، وہ بھی آ کے جمع کروائی مال غنیمت میں، کیونکہ مال غنیمت کو تقسیم کرنا ہے حکمران وقت نے، اس وقت رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سے کلیئر ہو گیا عقیدہ